سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، سلامتی ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، سلامتی ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، نہ کوئی ثانی ہے، نہ کوئی ہمسر ہے، نہ کوئی مثل ہے، نہ کوئی نظیر ہے۔ درود لامحدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین، حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر۔ عزیزان من، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ ایک بار پھر سے خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں الف لام میم میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی آج بڑی عقیدت کے ساتھ، بڑی انسیت کے ساتھ، محبت اور الفت کے ساتھ ایک ایسی ہستی کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ جس کا ایسا خاصا کردار ہے، چاہے وہ شرم و حیا کے پیکر کے حوالے سے ہو، چاہے وہ مال کے سخاوت اور اس کی غنیت کے حوالے سے ہو، چاہے وہ خلافت کے حوالے سے ہو، چاہے وہ ان کے احکام اور اس کی تعمیل کے حوالے سے ہو، چاہے وہ انصاف کے حوالے سے ہو، عدل کے حوالے سے ہو، چاہے وہ اپنا حصہ قربان کر دینے کے حوالے سے ہو، اور چاہے وہ قرآن سے محبت، الفت اور عقیدت کے حوالے سے ہو۔ میں آج گفتگو کر رہا ہوں حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کی شخصیت ایک روشن مثال ہے آج کی زندگی میں بھی اور آنے والے وقتوں کے لیے بھی۔ آپ آج 18 ذی الحج سے ایک خاص ربط رکھتے ہیں، اور پھر یوم شہادت کے حوالے سے بھی، آپ کی باسعادت کے حوالے سے بھی، آپ کی اسلام میں پیش کردہ خدمات کے حوالے سے بھی تفصیلی گفتگو ہوگی۔ میں اس خاص زاویے سے آج کی گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت عبداللہ بن عمر آبان جعفی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ماموں سے پوچھا، حسین جعفی رضی اللہ عنہ سے، کہ حضرت عثمان کو ذو النورین کیوں کہتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے بیان فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم الانبیاء تک حضرت عثمان وہ واحد شخصیت ہیں کہ جن کو نبی زادیاں ملی، اور ایک نہیں دو یعنی دو نبی زادیوں کا نکاح اور عقد ہونا ایک بڑے شرف کی بات ہے، جس کی وجہ سے آپ کو دو نور والا بھی کہا جاتا ہے، آپ کو غنی بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ نے مال کو کبھی بھی اپنا معیار نہیں بنایا، بلکہ دوسروں کے لیے ہمیشہ کنویں کھدوانا، مال کی ڈسٹریبیوشن اور سب سے زیادہ سخی ہونے کا اعزاز حاصل کیا۔ اس سے بھی بڑھ کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب آپ تشریف لایا کرتے تھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے لباس کو سمیٹ لیا کرتے تھے، کیونکہ عثمان تشریف لا رہے ہیں، کیونکہ حضرت عثمان سے فرشتے بھی حیا فرماتے ہیں۔ میں آج کی گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں، اور آج جن شخصیات کو یہاں مدعو کیے بیٹھا ہوں انتہائی خاص ہیں، اور مجھے بڑا شرف حاصل ہے کہ صحیح شخصیت پہ صحیح گفتگو اور انتہائی علمی اور ادب کے ساتھ، تہذیب کے ساتھ، تمدن کے ساتھ تاریخی گفتگو ہونے والی ہے۔ میں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں ہمارے درمیان تشریف فرما بہت ہی پیارے، بہت ہی اچھے چیئرمین ہیں الازہر فاؤنڈیشن کے مفتی فضل سبحان صاحب کو خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں۔ ساتھ ہمارے درمیان تشریف فرمائے مفتی یوسف قصوری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں سب سے پہلا سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں حضرت کی شخصیت کے حوالے سے، کب اسلام لائے، کب سے آپ کی معاونت کا اقرار ہوا، اعلان ہوا، اور پھر آپ نے سر دھڑ کی بازی لگا دی اس کی تعمیل کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین، وہ نفوس قدسیہ اور رشک ملائکہ ہستیاں ہیں جن کی بابت اللہ رب العزت نے قرآن میں یہ اعلان فرمایا، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت ڈال دی ہے، اور اس سے تمہارے دلوں کو آراستہ کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ کفر، گناہ اور نافرمانی کو تمہارے نزدیک ناپسندیدہ بنا دیا ہے، اور رہتی دنیا کو یہ اللہ نے پیغام دیا، اولئک ہم الراشدون، یہی لوگ رشد و ہدایت والے ہیں۔ ان عظیم القدر اور جلیل القدر ہستیوں میں سے ایک حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی ہیں،
جنہوں نے پوری زندگی اللہ کے دین کی ترویج اور اشاعت میں گزاری اور پھر اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کر کے عروس شہادت سے ہمکنار ہوئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا اپنی جان، مال، سب کچھ اللہ کے لیے وقف کر دینا یہ ان کی پہچان تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کچھ بھی نہیں، صحیح، اللہ نے ہی اسے بہت کچھ بنایا ہے۔ بے شک، جب دنیا میں آتا ہے تو اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا، اللہ ہی اسے سب کچھ دیتا ہے۔ بے شک، تو اب ایمان کا تقاضا ہے کہ اللہ کی راہ میں اگر جان دینی پڑے تو مومن اس کے لیے بھی تیار ہو، صحیح، مال کی قربانی دینی پڑے تو اس کے لیے بھی تیار ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ کی راہ میں اپنا سب کچھ قربان کرنے کی جو تعلیم و تربیت انہوں نے حاصل کی، اس پہ عمل کر کے بھی دکھا دیا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، کیا سعادت پائی ہے۔ مفتی فضل سبحان صاحب، ہم آج کے دن ایک خاص شخصیت کے خاص پہلو پہ نظر ڈالنا چاہتے ہیں۔ سخی ہونا بھی ایک بڑی بات ہے، مگر یہ ایک ایسا امتیاز ہے کہ جب آپ مہاجر صحابہ میں سے ہیں اور اس کے ساتھ پہلے دن سے رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہیں اور پھر اپنا جان، مال، سب کچھ اپنے سر دھڑ کی بازی لگا کے سب کچھ قربان کر کے کبھی پیچھے نہیں ہٹے، ہر موقع پہ آپ ساتھ ساتھ ہیں۔ میں خاص طور سے اس سعادت کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ شرف کیسے حاصل ہوا کہ ایک ہی گھر جس کو ہم کہتے ہیں بیت المکرم ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے 2 شہزادیاں آپ کے عقد میں آئیں، یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم۔ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کی سعادت منقبت، اس کو اپنے دامن میں سمیٹنا، اس کے لیے بہت بڑا وقت درکار ہے، لیکن جو بڑی فضیلت جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ ان کو ذو النورین کہا جاتا ہے، 2 نوروں والا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کا حضرت عثمان ابن عفان سے نکاح کروایا اور پھر وہ دنیا سے دار فانی سے کوچ کر گئی، اور بدر میں حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شریک نہ ہونے کی وجہ بھی یہ تھی کہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صاحب فراش تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عیادت اور تیمارداری کے لیے ان کو رکنے کا حکم دیا اور فرمایا تمہیں بدر میں شریک ہونے والوں کی طرح اجر بھی ملے گا، مال غنیمت کا حصہ بھی ملے گا۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ جب بدر سے آپ واپس ہوئے فتوحات کی خوشخبریاں لے کر، تو اسی دوران عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ اور حضرت اسامہ اور دیگر کچھ حضرات وہ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کی تدفین سے فارغ ہو رہے تھے، تو گویا کہ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 جدائیاں برداشت کی، ایک بدر میں شرکت نہ کرنے کی جو کفر اور اسلام کے درمیان پہلا معرکہ تھا، اور دوسری جدائی وہ اپنی جو اہلیت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر، ان کی جدائی۔ تو اس جدائی کے بعد آپ ہر وقت غمگین اور کبیدہ خاطر رہتے اور فرماتے قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ساری رشتہ داریاں اور قرابتیں ختم ہو جائے گی سوائے میری قرابت کے، تو میرا وہ تعلق اور کنیکشن تو کٹ گیا۔ تو اس غم میں آپ ہر وقت کبیدہ خاطر رہتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو برداشت کرتے ہوئے اور مد نظر رکھتے ہوئے اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا کا بھی حضرت عثمان ابن عفان سے عقد اور نکاح کروایا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ سعادت ان کے حصے میں کیوں آئی کہ حیا کی جو صفت ان کے اندر تھی وہ ہمیں بہت مشکل سے کہیں اور نظر آتی ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت ابو بکر آئے، حضرت عمر آئے، لیکن آپ اسی حیت میں بیٹھے رہے، لیکن عثمان ابن عفان کے آنے پر آپ نے اپنی حیت کو تھوڑا سا تبدیل کیا۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استفسار کیا تو آپ نے فرمایا ان عثمان رجل حیی، یہ بہت زیادہ حیا کرنے والا ہے، ایسا عثمان تستحیی منہ الملائکہ کہ فرشتے بھی جس سے حیا کرتے ہیں۔ جس طرح صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے فرمایا ارحم امتی ابو بکر، میری امت کا سب سے زیادہ رحم دل انسان ابو بکر ہے۔ اشدھا فی دین اللہ عمر، دین کے معاملے میں سخت موقف رکھنے والا حضرت عمر ہیں۔ اعلمہم بالحلال والحرام، حلال اور حرام کا زیادہ علم رکھنے والا معاذ ابن جبل ہیں۔ اعلمہم بالفرائض، فرائض اور وراثت کو زیادہ جاننے والا وہ حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ فرمایا امین ہذہ الامہ، اس امت کا بڑا امانت دار ابو عبیدہ بن الجراح ہے۔ اسی طرح فرمایا اصدقہم حیاء عثمان، سب سے زیادہ حیا اور پاکیزگی، عفت اور پاکدامنی کا پیکر عثمان ابن عفان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اس کا صلہ یہ دیا کہ پاکیزہ نبی کی پاکیزہ دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے آپ کے عقد میں دے دی۔ اس فضیلت اور اس منقبت اور سعادت پر ہزاروں سعادتوں کو قربان کیا جا سکتا ہے۔ یہ مرتبہ بلند ملا جسے مل گیا ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہا، اور حیا کا جو عنصر ان میں شامل تھا یہ اسلام لانے سے پہلے بھی انہیں حاصل تھا۔ زمانہ جاہلیت میں بھی ان کی پاکیزگی، عفت اور پاکدامنی کی مثالیں دی جاتی ہیں، اور یہاں تک فرما دیا مفتی صاحب نے، بالکل بجا فرمایا، یہ ایک روشن مثال ہے، حیا کا پیکر ہیں آپ، اور شرم اور تقدس اور احترام کا۔ اور اس سے زیادہ بڑھ کے کیا بات ہو سکتی ہے کہ حضرت عثمان کے لیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ عثمان جنت میں ہر نبی کا ایک رفیق ہے، اور میرا رفیق تو ہے۔ ایک مختصر سے وقفہ لے رہے ہیں، لوٹ کر آئیں گے، الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا۔ عزیزان من، گفتگو ہو رہی ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، اور میں مفتی صاحب پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کی شخصیت ایک روشن مثال ہے، آپ کو خلافت کے ایک بار سے بھی بہت خوبی کے ساتھ، بہترین انداز کے ساتھ نبرد آزما ہونا پڑا، اور آپ نے بخوبی اپنے فرائض انجام بھی دیے۔ باہمی تعلقات کیسے تھے اصحاب کے ساتھ، دیگر خلفائے راشدین کے ساتھ، یہ مجھے ذرا بیان فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شاگردی اختیار کی، آپ سے تعلیم و تربیت حاصل کی۔ استاد کے اثرات شاگردوں میں بڑے نمایاں ہوتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو چاہت تھی کہ دین کا غلبہ ہو جائے، کفر کا کلا کما ہو جائے، یہ جذبہ یہاں بھی بدرجۂ اتم موجود تھا۔ فتوحات کا سلسلہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں شروع ہوا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں جاری ساری رہا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں اسے 4 چاند لگے۔ اسی سلسلے کو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے بھی جاری اور ساری رکھا۔ شہرینی بہت سارے ممالک وہ دولت اسلامیہ یا اسلامی حکومت میں شامل ہوئے۔ پھر اس معاملے میں انہیں دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خاص موافقت حاصل تھی۔ اچھا، ایک تو یہ کہ دونوں رشتے میں ہم زلف تھے،
حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ذوالنورین بننے کا شرف حاصل ہوا تو سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو بھی خاتون جنت کا سرتاج بننے کی سعادت حاصل ہوئی۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں حضرت علی رضی اللہ عنہ قاضی القضات چیف جسٹس کے منصب پہ فائز تھے، اور عدل اور انصاف جو ترقی میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے اس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بہت بڑا کردار تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک دفعہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں پوچھا گیا کہ وہ کیسے ہیں، تو سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، ذاکا امرون یدعا فی المالا الاعلی ذوالنورین، وہ ایسی ہستی ہیں جو زمین پہ بسنے والے انسانوں کے درمیان ہی نہیں بلکہ عرش کے فرشتوں کے درمیان بھی ذوالنورین کے نام سے مشہور ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شاگردی رشتہ داری کے ساتھ ساتھ نبی کریم کی محبت کوٹ کوٹ کے ان میں بھری ہوئی تھی۔ آپ 1400 جانساروں کے ہمراہ خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے جب مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے، حدیبیہ کے مقام پہ گئے، پتہ چلا کہ قریش راستہ روکنے کی تیاری کر چکے ہیں۔ آپ کا ارادہ لڑائی کا نہیں تھا، عمرہ کرنے کا ارادہ تھا، تو آپ نے مناسب سمجھا کہ میں کسی کو اپنا ایلچی اور سفیر بنا کے مذاکرات اور گفت و شنید کے لیے قریش کی طرف بھیجوں۔ تو قرعہ فعال حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے نام پہ نکلا، کیونکہ وہاں بھی ان کی ایک قدر و منزلت موجود تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ گئے تو قریش کہنے لگے کہ عثمان آپ یہاں آئے ہیں تو آپ تو خانہ کعبہ کا طواف کر سکتے ہیں، لیکن محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دوسرے ساتھیوں کو ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ خانہ کعبہ جو تجلیات کا مرکز، انوار کا، محبت اہل ایمان کے دلوں کی دھڑکن، جس میں ایک نماز پڑھنے سے 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، جس نے اسے دیکھا نہیں وہ اسے دیکھنے کے لیے ترستا ہے، جو اسے ایک بار دیکھ لیتا ہے وہ اسے بار بار دیکھنے کے لیے تڑپتا ہے، وہ نگاہوں کے سامنے ہے اور موقع ملا ہے، اجازت ملی ہے۔ اگر آپ چاہیں تو خانہ کعبہ کا طواف کر لیں، حجر اسود کو بوسے دے لیں، مقام ابراہیم پہ نوافل پڑھ لیں، صفا مروہ کے درمیان سعی کریں، آب زمزم پئیں، تو کیا چاہت ہوگی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی۔ لیکن ان کی غیرت نے یہ گوارا نہ کیا، کہنے لگے ایسے نہیں ہو سکتا کہ اطوف بالبیت ولم یطف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بیت اللہ کا طواف کروں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اس معاملے میں مجھے حاصل نہ ہو۔ وہاں افواہ پھیل گئی کہ مکے والوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا ہے، تو محبت ادھر بھی اسی طرح ہی معجزن تھی۔ تو آپ نے صحابہ کرام میں اعلان کیا کہ آؤ میرے ہاتھ پہ بیعت کرو کہ عثمان رضی اللہ عنہ کے خون کا ہم بدلہ لے کے لائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ صحابہ کرام سے موت کی بیعت لی۔ اب آپ نے ہاتھ کیا ہوا ہے، صحابہ کرام آ رہے ہیں آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ دے کے عہد کر رہے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا بدلہ لے کے جائیں گے۔ صحابہ کرام نے بیعت کی، لیکن ایک ہاتھ جو ایسے موقعوں پہ آپ کے ہاتھ پہ آیا کرتا تھا، یہ ہاتھ حضرت عثمان کا تھا، آپ کو نظر نہ آیا۔ تو روایت میں آتا ہے آپ نے اپنے دائیں ہاتھ کو اٹھایا اور بائیں ہاتھ پہ رکھا اور فرمایا ہاذہ ید عثمان، یہ عثمان رضی اللہ عنہ کا ہاتھ ہے۔ ایک طرف نبی کا ہاتھ اور دوسری طرف عثمان کا ہاتھ، اور اللہ فرماتے ہیں ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، جو آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں وہ آپ کے ہاتھ پہ نہیں، اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں، اور ان پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ ایک طرف عثمان کے نبی کریم کا ہاتھ اور دوسری طرف
اللہ کا ہاتھ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نبی کریم کے بھی محبوب ہیں اور اللہ تعالیٰ کے بھی محبوب ہیں. ایک روایت پیش کرتا ہوں, حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک جنازہ لایا گیا کہ آپ اس کی نماز جنازہ پڑھا دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا, فرمایا میں اس کا جنازہ نہیں پڑھوں گا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حیران ہوئے, نبی کریم نے کبھی کسی کی نماز جنازہ سے انکار نہیں کیا. رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی فوت ہوا, آپ اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے بھی تیار ہو گئے. نجاشی حبشہ میں فوت ہوا, آپ نے اس کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی. مسجد کی خدمت کرنے والی ایک خاتون رات کے وقت گزر گئی, اسے دفنا دیا گیا. آپ جنازے میں شریک نہ ہوئے, آپ نے قبر پہ جا کے جنازہ پڑھا دیا. آج وجہ کیا ہے؟ جنازہ سامنے رکھا ہوا ہے, لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا. وجہ کیا ہے؟ جب آپ سے عرض کیا گیا تو آپ نے فرمایا انہو کانا یبغض عثمان فابغضہ اللہ, یہ شخص حضرت عثمان سے نفرت اور کدورت رکھتا تھا جس کی وجہ سے یہ اللہ کی نگاہ میں مردود اور مبغوض ہو گیا. اور جس کو اللہ کی نگاہ میں قدر و منزلت نہیں, میں اس کا جنازہ نہیں پڑھ سکتا. مفتی فضل زبان صاحب, یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں بطور خاص تاریخ کے طالب علم کی حیثیت سے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ضرب لگانے والا اور آپ کو درجہ شہادت تک لے کے جانے والا اور وہ ملعون آدمی جس کو ہم کہتے ہیں ابو الفروز, اس کا نام تاریخ میں موجود ہے. اسی طرح عبد الرحمن ابن ملجم ملعون جس نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو ضرب پہنچائی, تکلیف پہنچائی اور شہادت کی طرف گامزن ہوئے, آپ نام موجود ہے. حضرت عثمان کی کیا مظلومیت ہے کہ تاریخ میں آپ کا قاتل ڈھونڈنے سے نہیں ملتا؟ کون لوگ تھے جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا؟ دیکھیں, بنیادی بات یہ ہے کہ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومانہ شہادت چشم فلک نے نہیں دیکھی اور تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی. لیکن بدقسمتی سے ان احوال اور سیاق اور سباق اور قرائن کو بتایا نہیں جاتا. عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی آمنہ کے لال کی پیشن گوئی تھی جو سچ ثابت ہوئی. آپ ایک باغ میں تشریف فرما ہیں اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ صحابہ یا غلام ہیں, تو کسی نے اندر آنے کی اجازت طلب کی تو پتہ چلا کہ وہ ابو بکر ہیں. آپ نے فرمایا کہ افتح لہو وبشرہ بالجنہ, ان کے لیے دروازہ کھولیے اور جنت کی خوشخبری دے دیجئے. تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنے کی اجازت طلب کی. آپ نے فرمایا افتح لہو وبشرہ بالجنہ, ان کے لیے بھی راستہ کھولیے اور جنت کی خوشخبری دیجئے. تیسرے نمبر پر عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اجازت طلب کی تو آپ نے فرمایا افتح لہو وبشرہ بالجنہ علی بلوى تصیبو, کہ دروازہ کھولیے, ان کو جنت کی خوشخبری دیجئے ان مصائب کے ساتھ جو مصائب انہیں پہنچیں گے. ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب احد پر آپ کھڑے ہوئے ہیں, حضرت ابو بکر, حضرت عمر, عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ یہ موجود ہیں, تو جب احد پہاڑ ہلا تو آپ نے فرمایا اسکن, ٹھہر جا, فإن علیک, کہ تیرے اوپر ایک نبی ہے, ایک صدیق ہیں اور 2 شہید ہیں. اور تیسرے موقع پر غار حرا کے بارے میں ایسی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا اہدا فما علیک الا نبی او صدیق او شہید. ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ اے عثمان, جب تجھے تاج خلافت اور خلعت پہنائی جائے گی تو کچھ منافق تجھ سے چھیننے اور زبردستی اتارنے کی کوشش کریں گے, فلا تخلعہ, تو اسے نہ اتارنا. تو ایک بات تو یہ ثابت ہوئی کہ آپ کی خلافت کا اشارہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے چکے ہیں. آپ کی شہادت کی پیشن گوئی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے چکے ہیں. آپ کے دور میں مصائب اور علام اور حوادثات کا جو دروازہ کھلے گا اس کی طرف نشاندہی بھی آپ فرما چکے ہیں. آپ شہید ہوں گے یہ بھی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے ہیں. تو پھر جب خوارجیوں نے گھیرا تنگ کیا تو کیوں ایسے حالات پیش آئے؟ دیکھیں, بنیادی وجہ یہ کہ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر حیا کا عنصر
اسی طرح نرم خوئی کا عنصر شامل تھا. تو کچھ لوگوں نے جب سازشیں کی تو اپنی نرم خوئی اور نرم طبیعت کی بنا پر آپ نے سخت ایکشن نہیں لیا جس سے ان کو حوصلہ ملا. اور دوسرے نمبر پر چونکہ آپ اموی خاندان سے تعلق رکھتے تھے تو اسی لیے اموی خاندان کے بعض لوگوں نے جب غلط کام کیے تو اس کو بھی عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کیا گیا. بعض لوگ کون جیسے؟ تیسرے نمبر پر جیسے مروان وغیرہ. تیسرے نمبر پر یہ ہوا کہ اس وقت چونکہ اسلام افریقہ اور ایشیا تک پھیل چکا تھا، فتوحات عثمان میں افریقہ اور خراسان کے علاقے بھی شامل تھے، تو مختلف قوموں اور مزاجوں کے لوگ جب اسلام میں آئے تو ان میں وہ اسلام کی حقانیت ابھی زیادہ واضح نہیں تھی. اور چوتھے نمبر پر یہ کہ چونکہ قریش بھی کسی دوسرے کو حاکم بننا وہ پسند نہیں کرتے تھے، تو یہ تمام وہ چیزیں تھی کہ جس کی وجہ سے سازشیوں کو اپنی سازشیں کرنے کا موقع ملا. اور پھر جب انہوں نے آپ کا محاصرہ کیا تو یہ محاصرہ 40 دن تھا. یعنی کربلا کے اندر بھی ظلم و بربریت کی داستانیں رقم ہوئی، لیکن وہاں پر 2-3 دن تھے، یہاں 40 دن. موازنہ نہیں کر رہے ہم، کوئی موازنہ نہیں. لیکن اس کو بیان نہ کرنا یہ ایک خامی ہے جس کو اجاگر ہم کوشش کر رہے ہیں، ہم آج بیان کر رہے ہیں. ایک مختصر سا وقفہ لینا چاہتا ہوں مفتی صاحب، وقت کی ضرورت ہے. وقفے کے بعد لوٹ کر آتے ہیں. الف لام میم میں خواتین و حضرات، اذان من آپ کا انتظار رہے گا. خوش آمدید عزیزان من. اس وقت جب میں پروگرام کر رہا ہوں ایک بری خبر میں نے سنی ہے، اس کی تصدیق بھی کی اپنے طور سے، اس پہ پروگرام کرنے کا بھی خواہش مند ہوں، اور پتہ نہیں اس کی وجہ مجھے سمجھ میں نہیں آتی. خبر بڑی بری ہے، سنانے سے پہلے میں نے کئی مرتبہ سوچا، مگر میں جانتا ہوں کہ خبر کا نشر ہونا بھی بڑا ضروری ہے. اکاڑا میں 5 لوگوں نے مل کے اجتماعی زیادتی کی ہے ایک بکرے کے ساتھ. اب نہیں معلوم لوگ کس حیوانیت پہ اتر آئے اور پھر یہ معاملہ کیا. اس پہ ایک خاص پروگرام کروں گا، مگر اس وقت ہم بات کریں شہادت جناب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے. مفتی صاحب، آپ کی بات کا تسلسل جاری و ساری رہے. شہادت کا واقعہ کیسے رونما ہوا؟ 40 دن تک کا یہ معاملہ کہاں تک پہنچا اور پھر وجہ کیا تھی؟ کیا مدینہ میں اور معتبر لوگ نہیں تھے جو اس کو روکتے؟ میں نے وجوہات تو بتا دی. بہرحال جب سازشیوں نے اپنی سازشوں کا جال پھیلایا اور محاصرہ کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر کچھ صحابہ، انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت طلب کی کہ ان کا کلا کما کیا جائے، لیکن اپنی فطرتاً نرم طبیعت کی بنا پر مدینۃ الرسول کو وہ خون سے رنگین کرنا نہیں چاہتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی پیشن گوئی کو اور بشارت کو اپنی آنکھوں سے، دل کی آنکھوں سے پورا ہوتے ہوئے دیکھ رہے تھے. تو کسی طرح سلجھانے، سمجھانے اور سیٹل ڈسپیوٹ کی کوشش افہام اور تفہیم اور مذاکرات سے کر رہے تھے. بہرحال جب 40 دن کا محاصرہ ہوا تو ان پر پانی بند کیا گیا، اسی بیر روما کا پانی جو خود خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا گیا تھا. مسجد نبوی میں نماز کی ادائیگی سے منع کیا گیا، وہی مسجد نبوی جس کی توسیع ان کے پاک مال سے ہوئی تھی. اور مسجد نبوی میں آپ کو خطبہ دینے سے روکا گیا کہ جس کی بشارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ دے چکے تھے. تو اس موقع پر جب انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شہزادوں کو ان کی حفاظت کے لیے بھیجا، دروازے پر کھڑا کیا، اور اسی طرح حضرت زبیر اور دوسرے بعض صحابہ نے بھی اپنے بیٹوں کو بھیجا. لیکن ظاہر ہے کہ خلیفہ کا حکم جب تک نہیں آئے گا تو وہ ان کے خلاف تلوار تو نہیں اٹھا سکتے. تو بہرحال جب انہوں نے اس طرح ظلم و بربریت کی حدیں کراس کی اور پھر دیوار کو پھلانگ کر کنانہ کا نام آتا ہے، سودان کا نام آتا ہے، عمر بن حمق کا نام آتا ہے، تو ان کے ساتھ کچھ سازشیوں نے اور بلوائیوں نے دیوار کود کر حملہ کیا، لوہے کی راڈ آپ کے سر پر ماری. اس وقت بھی آپ روزے کی حالت میں تھے، ذی الحجہ کا مہینہ تھا، جمعے کا دن تھا، قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اور یعنی خلیفہ ثالث کے عہدے پر فائز تھے. تو
تو وہ خون قرآن کریم کی جس آیت پر گرا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، آپ اپنے عمل سے بتلا گئے کہ فرمایا کہ اللہ ہی ان کے لیے کافی ہوگا. اور جس طرح حدیث میں آتا ہے انما الاعمال بالنیات، اسی طرح آتا ہے انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے. تو جس آدمی کا خاتمہ جمعے کا دن، ذی الحج کا مہینہ، روزے کی حالت، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے، بھوک پیاس اور مظلومانہ شہادت کا جنہیں منصب ملے، تو یہ مرتبہ بلند ملا جسے مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہا. تو یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ وہی حضرت عثمان ابن عفان ہیں کہ جب ایک موقع پر آپ نے فتنوں کا تذکرہ کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کو قریب کر کے دکھلایا، تو فرمایا اس دن یہ آدمی ہدایت پر ہوگا. حضرت عثمان اپنے سر پر کپڑا ڈالے ہوئے وہاں سے گزر رہے تھے. تو خلیفہ ثالث بھی ہیں، عشرہ مبشرہ بھی ہے، نبی کے جنت میں رفیق بھی ہیں، نبی کے داماد بھی ہیں، اور حضرت علی کے ہم زلف بھی ہیں، اور ذوالنورین بھی ہیں، اور حبشہ کی طرف اہل و عیال کے ساتھ سب سے پہلی ہجرت کرنے والے بھی ہیں، مدینے کی ہجرت میں شریک بھی ہیں، اور پھر احد میں اور حنین میں اور فتح مکہ میں اس میں جو ہے وہ اپنے جوہر دکھانے والے بھی ہیں، اور بیت رضوان اور حدیبیہ میں سفیر اور قاصد بن کر اس بیت رضوان کی خوشخبری کا سبب بننے والے بھی ہیں. تو اتنی ساری سعادتیں انہیں ملی. اللہ تعالی ہر مسلمان کو اسی سعادت نصیب کرے. ہمارے اندر حیا بھی ہو، سخاوت بھی ہو، اور اپنے جو مرشد ہیں اور جو استاد ہیں ان کے ساتھ وفاداری اور وفاشیاری کا عنصر بھی. بہت واضح ہو گیا، اور شہادت کا ایک خاص مرحلہ تھا، ایک خوبصورت انداز تھا آپ کا. اور یہاں پہ شاید میرا تردد بھی حل ہو گیا. غالباً حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والے حضرت عثمان بن مظموم کے حوالے سے نام میں نے سنا تھا، مگر یہاں پہ مفتی صاحب نے وضاحت فرما دی ہے. میں آخری جملہ دینا چاہتا ہوں، میرے پاس آخری 60 سیکنڈ کا بقرہ ہے، مگر آپ کو میں چاہتا ہوں کہ شہادت کے آئینے میں خاص طور سے یہ مظلومیت بھی میں ذرا سمجھنا چاہتا ہوں، اور پھر کیا وجہ ہے کہ یہ خلیفہ راشد پہ امت کا یہ سلوک، یہ برتاؤ، یہ جہالت نہیں ہے؟ اس طرح مفتی صاحب نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کی نشاندہی کی تھی، تو ہمارا تو یہ ایمان یقین ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلنے والا ایک ایک حرف سچا ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہی نکلتا ہے. تو یہ اللہ نے ان ہستیوں کو ان مقامات پہ فائز کرنا تھا. اب شہادت معمولی مقام نہیں ہے. اس مقام پہ فائز ہونے والے کے بارے میں اللہ کہتے ہیں کہ بے شک یہ دنیا سے رخصت ہو گیا، لیکن کبھی اسے مردہ نہ کہنا. صحیح. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ. لوگوں اگر کوئی نمازی مر جائے بے شک اسے مردہ کہہ لینا، کوئی حاجی فوت ہو جائے بے شک اسے مردہ کہہ لینا، سخی فوت ہو جائے بے شک اسے مردہ کہہ لینا، غازی فوت ہو جائے بے شک مردہ کہہ لینا، مجاہد فوت ہو جائے بے شک، لیکن شہید کو مردہ نہ کہنا. وہ زندہ ہیں اور ان کو ایسی زندگی ملی ہے اور جس زندگی تک تمہارا شعور بھی نہیں پہنچ سکتا. تو اللہ نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو ان ایام میں شہادت کا منصب عطا کیا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو یکم محرم کو اس مقام پہ فائز ہونے کی سعادت عطا کی، اور 10 محرم کو تو اس مقام کی انتہائی ہو گئی جب نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پہ فائز ہو کے اللہ کو پیارے ہوئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بشارت دنیا کے سامنے سچ بن کے آئی کہ ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. مفتی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا، بہت کرم نوازش آپ کی. مفتی فضل سبحان صاحب آپ کا بے انتہا شکریہ. عزیزان من آپ کا بہت شکریہ. آج بہت سارے موضوعات ہو سکتے تھے، آپ نے خاص طور سے توجہ دی تاریخ کے اس پہلو پر، اور یقینی طور سے آپ نے جو پیاری پیاری گفتگو ہے، جو حکمت کی باتیں وہ چن لی ہوں گی. آپ نے سیرت پہ عمل بھی کرنا ہے. جو احسن ترین بات ہے وہ یہ ہے کہ قرآن سے الفت اور مودت اور اپنے نبی سے احترام، وفا اور اس عہد کی پاسداری ہم سب کے لیے ایک مثال ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیے گا ملک پاکستان کا، اللہ کے فرمان کا. اللہ کی امان میں.